للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تفسیر القرآن کے اس مبارک درس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور پھر ان نورانی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ہمیں ان انعامات اور اعزازات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، اور سن 1442 ہجری اور 26 اپریل سن 2021 کا یہ چوتھا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب کیا، اس کے اندر ہم جو کوئی اعمال کر سکے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ زندگی میں بار بار اللہ رب العزت ہمیں یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ کل جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے بیان کی تھی، ان میں آخری آیات میں قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ خالدہ ہے، دائمی معجزہ ہے، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے سب سے مؤثر ذریعہ کہ اگر کتاب میسر نہ بھی آئے تو وہ اہل علم کے سینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان ہو رہے تھے، ان کا طرز عمل ذکر کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَيَسْتَعْجِلُونَ، یستعجلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جلدی طلب کرنا، کسی چیز کو کا جلد کرنے کا مطالبہ کرنا۔ تو یہ لوگ آپ سے یستعجلون اور کاظمیر جو خطاب ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ لوگ آپ سے جلدی تقاضا کر رہے ہیں، جلدی طلب کر رہے ہیں، کس چیز کو؟ بالعذاب، عذاب کو، اور آپ سے یہ جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا طریقہ کار تھا، تو یہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا تنزیہ طور پر آپ سے یہ وہ کہتے تھے، مذاق اڑانے کے طور پر کہتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، تو آپ لے آئیے اس عذاب کو۔ اور اس کو وہ ایک ایسی چیز سمجھتے تھے
کہ جو ان کی کم عقلی پر دلالت کرتی تھی کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب لے آئیے، بلکہ وہ یہاں تک ہی نہیں ٹھہرتے تھے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جا کر بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے برحق ہیں اور تیری یہ کتاب جو ہے اس کا نزول برحق ہے، تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب پہنچا۔ تو یہ خود وہ مطالبہ کرتے تھے، کیونکہ وہ ان چیزوں عذاب کی سنگینی سے آگاہ نہیں تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ رب العزت رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ جب تک آپ ان لوگوں کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں لائے گا، اور پھر جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی ان پر عذاب نہیں لائے گا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں آپ قوم عاد کا، قوم ثمود کا، اور اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو واقعات سناتے ہیں ان پر عذاب آئے، تو اگر آپ بھی واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بھی ہم پر عذاب لا کر دکھائیے۔ اور سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں بھی انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ ربنا عجل لنا قطنا یوم الحساب قبل یوم الحساب، اے اللہ یوم حساب سے پہلے ہمارا حصہ ہمیں دے دے، یعنی اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی سزا ہمیں دے دے۔ یعنی یہ وہ مطالبے کرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح کا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر عذاب آ بھی جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کے بعض جھٹکے دیے جنگ بدر کے اندر، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے صنادید قریش وہ مارے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی وہ جرت ہی نہیں کر سکے، اور آپ کے سامنے وہ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تو غلاموں کی طرح کھڑے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں یہ دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، لیکن یہ اس بات سے بے خوف نہ ہو جائیں وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان پر عذاب آئے گا، اچانک عذاب آئے گا اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ پہلی امتیں بھی اسی طرح آسمانی عذاب سے کا مطالبہ کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مسلمانوں کے ذریعے کفار کو سزا دی۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ جہاد کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے، تمہارے ہاتھوں ان کو تکلیف پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت مقررہ نہ ہوتا تو عذاب آ بھی جاتا، اور وہ عذاب ان پر ضرور آئے گا اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد پہلا یہ جو تھا اس کی خبر دی، اور دوسرا تعجب کے طور پر فرمایا یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یستعجلونک، یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، یستعجلونک بالعذاب، حالانکہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہاں تعجب کے لیے دوبارہ فرمایا،
اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں عذاب لانے کا، تو ان کو عذاب تو ملے گا، اور ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے، تو ان کے کفر کی وجہ سے یہ اس عذاب کے اندر گھیرے جا چکے ہیں، اور وہ جہنم کا عذاب جب ان کو آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان کو عذاب ڈھانپ لے گا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یعنی جہنم کا عذاب. جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے جو کفر کی حالت میں مر گئے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا، اور جہنم کی آگ کے ہی ان کے اوپر لحاف ہوں گے، یعنی آگ نے ہر طرف سے ان کو گھیر رکھا ہوگا. دوسری جگہ اللہ رب العزت سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے آگ کے اوپر سے بھی سائبان ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. اور اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، اس دن کافروں کو پتہ چلے گا کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے جس کا یہ مطالبہ کیا کرتے تھے. جس دن یہ عذاب کو روک نہیں سکیں گے، نہ اپنے چہروں سے نہ اپنی پشتوں سے، یعنی ہر طرف سے ان کو آگ کے عذاب نے گھیر رکھا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس دن ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈھانپ لے گا، اوپر سے بھی من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور نیچے سے بھی آگ کا عذاب ہوگا. وہ یقول، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذوقوا ما کنتم تعملون، آج تم اس کا مزہ چکھو جو تم عمل کیا کرتے تھے. تو یہ جو جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا. کفر کی حالت میں مر گئے تو سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے عذاب پکا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اگر انہوں نے اسی طرح کفر پر یہ قائم رہے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا مسلمانوں کے ہاتھوں، یا کوئی آسمانی آفت بھیج کر، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے. انہوں نے عذاب کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے اور ٹھٹھا سمجھ رکھا ہے. اجل مسمہ سے مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد مقررہ مدت ہے، یعنی عذاب لانے کی مقررہ مدت، اور اس سے مراد موت بھی ہے. اس سے مراد موت بھی ہے کہ موت کے بعد تو ان کے لیے عذاب ہے ہی، اگر دنیا میں ان پر کوئی عذاب نہ آیا تو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ جو لوگ مکہ معظمہ میں تھے اور ہجرت نہ کر سکے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے یہ خاص ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور اپنے بندوں کو اس طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہتے ہوئے ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، دین اسلام کے احکام پر عمل کریں، تو پھر لازمی نہیں کہ وہ وہیں جم کے بیٹھے رہیں، بلکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں. تو ان آیات کے شان نزول میں جو مفسرین نے کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبوت کے 4تھے سال سے جب مسلمان اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت کفار کے مظالم، ان کا ظلم و ستم، ان کا جبر اسلام لانے والے کمزور لوگوں پر یہ بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سن 590 میں نبوت کے 5ویں سال اس قدر ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ظلم و ستم کی صحابہ اکرام نے شکایت کی، قریش مکہ کے ظلم و ستم کی، جو اذیتیں وہ دیتے تھے ایمان لانے والوں کو اور اسلام قبول کرنے والوں کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حبشہ کے اندر ایک بادشاہ ہے جو بڑا عادل بادشاہ ہے، تو آپ اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں. تو پہلی دفعہ رجب کے مہینے میں سن 590 میں 12 مرد اور 4 خواتین نے یہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور پھر
دوسری جو ہجرت کی وہ اس سے اگلے سال، اس میں 82 یا 83 لوگ شامل تھے جن کا قریش نے پیچھا کیا اور نجاشی کے دربار میں جا کر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور اس نے اس سے انکار کر دیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات دیکھ کر جب بیعت عقبہ اولا ہوئی اور پھر ثانیہ، تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اجازت دے دی، کیونکہ مکہ میں ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اللہ رب العزت کا یہ پیار، یہ خطاب اپنے بندوں کو بڑا محبت بھرا خطاب ہے، شفقت بھرا خطاب ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس عبادت صرف میری کرو۔ ایک جگہ پہ اگر رہ کر آپ میری عبادت نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوسری جگہ پہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ یہ ترغیب دلائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ایسے علاقے میں رہے اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنا پسند نہیں کیا جہاں رہتے ہوئے ان کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، تو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر مجبور تھے، ہم کمزور تھے، تو اللہ رب العزت ان کا یہ عذر قبول نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے اور جہاں انسان کے دین کو خطرہ ہو، عقیدے کو خطرہ ہو، اور انسان وہاں رہ کر دین اسلام پر عمل بھی نہ کر سکے، تو صرف دنیاوی دولت کی خاطر اس علاقے کی طرف جانا یہ جائز نہیں مسلمان کے لیے، یہ درست نہیں ہے مسلمان کے لیے، بلکہ ایسی جگہ جہاں سے اس کو دنیا تو وافر ملتی ہو لیکن وہاں نماز روزے کی اس کو اجازت نہ ہو، وہاں شرک ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو وہ وہاں جم کے بیٹھا رہے، تو ایسا شخص بھی مجرم ہے، ایسا شخص بھی مجرم ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بری ہے۔ تو فرمایا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو یہاں اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ ہجرت کا اصل مقصد اکیلے اللہ کی عبادت ہے۔ روزی کمانے یا کسی اور مقصد کے لیے کسی ملک یا شہر میں چلے جانا یہ دراصل ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت اصل میں یہ ہے کہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرنا، ایسے علاقے سے، اور یہ علاقے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا، یا پھر دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا۔ تو یہ ہجرت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ ومن ہاجر الی دنیا یصیبھا، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اب امرأۃ یتزوجھا، یا وہاں جا کر کسی عورت سے شادی کروں گا اس لیے ہجرت کرتا ہے، پھر اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو سورت کے نزول کے وقت مکہ میں مسلمانوں کا یہی حال تھا۔ اس صورت میں انہیں ہجرت کی ترغیب دی گئی کہ اگر ایک جگہ پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو تو ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
یہ مسئلہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا جو ہے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اس ڈر سے ہجرت نہ کرنا کہ وہاں جا کر ہو سکتا ہے ہماری جان کو خطرہ ہو، وہاں جا کر ہماری زندگی باقی نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر کسی کو آنی ہے، یہاں رہو یا وہاں رہو، موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ گیا تو موت ہر کسی کو آئے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنے وطن میں بیٹھا رہے، یہاں ہجرت نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کو موت نہ آ جائے، تو موت تو آ جانی ہے جہاں بھی ہو، اور پھر ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ ترغیب دلائی کہ ہر جان خواہ اپنے وطن میں رہے یا وہاں سے ہجرت کر کے جائے، موت کی تلخی کو ضرور چکھنے والی ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، جہاں اور جیسے ہو سکے کاٹ لو، بالآخر یہ زندگی گزار کے ثم الینا ترجعون، تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں جنت میں ضرور اونچے اونچے بالا خانے عطا کریں گے۔ غرفا یعنی اونچے بالا خانے، محلات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی اللہ رب العزت نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کو جنت کے اندر اونچے اونچے محلات عطا کیے، باغات عطا کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نیک اعمال کا اللہ رب العزت نے ان کو بہترین بدلہ دیا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ہجرت کرنے والے لوگ، ان کو صبر کرنا پڑے گا، ان کو راستے میں رکاوٹ بھی آئے گی، لوگ اس کو وہاں سے ہجرت کرنے سے روکیں گے بھی، اور ہجرت کرتے وقت ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنا خاندان چھوڑنا پڑے گا، اپنی پراپرٹی اور جائیداد وہاں چھوڑنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ یہ سب تکلیفیں اور مشکلات برداشت کریں گے، اور پھر یہ خدشہ بھی ہوگا کہ وہاں جا کر ان کی روزی کا کیا سلسلہ بنے گا، وہ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، یہاں تو اپنے کھیت تھے، اپنے کاروبار تھے، اپنی جائیداد تھی، وہاں جا کر ان کی روزی کا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں، مومن ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا مالک ہے، اگر اس نے ہمیں ہماری جان کا مطالبہ کیا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور پھر وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات نہیں، ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارا رب وہیں پہ ہمیں رزق پہنچائے گا، وہ رزاق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان کی، اور وہ مثال قرآن حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ توکل کی حقیقت کیا ہے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر کوشش کرے، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن انسان کی اس محنت اور کوشش میں برکت ڈالنا اور رزق عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ اس طرح کا توکل کرو جس طرح کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں
ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تغدو خماسن و تروح و بتانا، وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی جاب نہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں، وہ کسی ڈیوٹی پہ نہیں جاتے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اسی طرح تم اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے ہجرت کرو گے تو جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دے گا۔ رزاق وہی ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، فرمایا کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ یہ نہیں کہ جاندار چرند پرند یا حیوانات یا یہ درندے یہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا رزق ساتھ لے کر نکلتے ہیں، نہیں، یہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ یرزقها، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ آپ کو یہ فکر ہجرت سے روکے نا، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں۔ آپ جہاں بھی رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا، اور آپ کی روزی اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہے، اور وہ رزق انسان کو مل کر ہی رہے گا۔ جیسے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق اور اجل، کہ یہ کتنا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ سب چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب انسان ابھی تخلیق کے پروسیس میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجئے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اس وقت تک کسی کی موت نہیں آئے گی جب وہ دنیا میں اپنا مقرر شدہ رزق کھا نہیں لے گا۔ جو رزق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ رزق انسان کو مل کر رہے گا، جب تک وہ کھا نہیں لیتا اس وقت تک کسی کی موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لہٰذا رزق کمانے کے سلسلے میں حلال اور جائز وسائل اور ذرائع اختیار کیجئے، حرام سے بچیے، کیونکہ انسان کا تو یہی اختیار ہے کہ انسان کوشش کرے، اور اس کی ترغیب اس قدر دلائی گئی حتیٰ کہ جمعے کے دن کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر گھر جا کر بیٹھے نہیں رہو، بلکہ پھر باہر نکلو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ تو یہ رزق تلاش کرنے، رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، لیکن یہ اسباب ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی۔ اس لیے انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزی کمانا جو ہے اس کے لیے جتنی ہو سکے محنت فرصت وہ کرے، لیکن اس سے مقدم اللہ تعالیٰ کے احکام کو رکھے۔ اللہ رب العزت نے جو نمازیں فرض کی ہیں، نمازوں کو وقت پر ادا کرے، اپنا کام بھی کرے، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے، بس ہر وقت دنیا کمانے کے چکر میں کہ پیسے آ جائیں، اپنی جاب بھی ہے، پارٹ ٹائم بھی ہے، اوور ٹائم بھی ہے، سارے کر کے رات دن لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، روزے رکھنے کی کوئی فکر نہیں، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی خیال نہیں، تو یہ لوگ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا کی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو میری تمام سوچ اور فکر کا محور نہ بنا دے کہ ہر وقت میں دنیا کے بارے میں سوچتا رہوں۔ دنیا تو عارضی چیز ہے، اس میں جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے، جو چیز انسان کو ملے گی اللہ رب العزت نے وہ اس کی قسمت میں لکھ دی ہوئی ہے۔ اصل چیز تو ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو بالکل ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہر وقت دنیا کمانے کے چکر میں ہیں، اور یہ بھی لوگ شریعت کی نگاہ میں مذموم ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو بیٹھ گئے اپنے عبادت خانوں میں اور دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی، نہ ان کو اپنے بیوی بچوں کے رزق کا روزی کا خیال ہے، نہ ان کو اپنے والدین کے حقوق کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام صرف یہ عبادت کرنا ہے۔ تو اسلام کے اندر اس کو بھی قابل تعریف نہیں سمجھا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ رہبانیت ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کر لی یہ ہم نے ان پر نہیں لکھی۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ سائڈوں پہ ہیں۔ اللہ رب العزت کو وہ مومن پسند ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن اللہ تعالیٰ کو اس کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ جو مومنوں کے اندر رہتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والے دکھ تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، ان کے بھی کام آتا ہے۔ یہ مومن اللہ تعالیٰ کو اس مومن سے زیادہ پسند ہے کہ جو دور دراز نکل جاتا ہے لوگوں سے تعلق قطع کر لیتا ہے اور ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اور نہ اس کو لوگوں کے حقوق کا خیال اور نہ لوگوں کے جو اپنے فرائض کا خیال۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس عبادت گزار سے وہ مومن زیادہ محبوب ہے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں رجال، اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند ہیں وہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا مرد مومن یہ ہے کہ جو اپنا کاروبار بھی کرتا ہے لیکن اس کا کاروبار اس کو فرائض کی ادائیگی سے روکتا نہیں، وہ تجارت بھی کرتا ہے، اس کی تجارت اس کو نماز روزے سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ادا کرنے سے روکتی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، اپنی تجارت بھی کرتا ہے، اور آخرت کے دن سے ڈرتا بھی رہتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ مومن اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو رزق مقسوم ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے یہ رزق تقسیم کیا ہے۔ تو جو رزق مقسوم ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا، اور جب تک وہ رزق کھا نہیں لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی زمین پہ چلنے والے، زمین پہ بسنے والے دابہ حیوانات ہیں یا جو بھی زمین پہ چلتی ہیں چیزیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر رہے، اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کی پکار کو، ہر کسی کی بات کو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کو بھی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی بات کرے اس کو بھی، کسی کے گالی گلوچ کرے اس کو بھی، جو بھی بات انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا ہے۔ العلیم، تمام انسانوں کی حرکات کو، تمام انسانوں کی اپنی مخلوقات کی جو اعمال ہیں ان سب سے اللہ رب العزت واقف ہے اور وہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جو آگے کلام ہے اس کا رخ پھر اہل مکہ کی طرف ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے اور وحدہ لا شریک ہونے پر دلائل اللہ رب العزت نے بیان کیے اور ان سے سوالیہ انداز میں، اور ان کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور کتاب اللہ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا سفارشی بنائے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن کریم یہ بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میری وجہ سے
اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، آج میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں تو اس کو بخش دے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میری وجہ سے یہ رات کو جاگتا رہا، سنتا رہا، تو اس کو میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا، اور جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن ان کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت و عافیت سے نوازے، اور ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور ہر قسم کے نقصان، دکھ اور تکلیف سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے، اور یہ جو رمضان المبارک کے اندر ہم تھوڑی بہت عبادت کر سکے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور باقی دنوں سے بھی ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار ایسی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔